نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین اور خاتم المرسلین بنا کر بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اگر نبی مانے لیکن خاتم النبیین نہ مانے تو وہ از روح قرآن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان وہ ہوگا، ایمان والا وہ ہوگا جو آپ کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین تسلیم کرے۔ یہ عقیدہ قرآن نے عطا فرمایا ہے۔ اگر بدقسمتی سے امت میں بہت فرقے ہیں، اہل سنت بریلوی، اہل سنت دیوبندی، غیر مقلد اہل حدیث، شیعہ، اس کے باوجود کہ آپس میں بہت اختلافات ہیں، کفر و اسلام تک کے اختلاف ہیں، حلال و حرام کے اختلاف ہیں، جائز و ناجائز کے اختلاف ہیں، اس کے باوجود بھی اس غیر گزرے دور میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے یا زبان دراز کرتا ہے تو یہ سارے فرقے اس عقیدے پر ایک ہو کر ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دلیل ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اساس اسلام ہے۔ اساس کا معنی بنیاد، ایرا، بغیر ایرے کے، بغیر بنیاد کے جس طرح عمارت بیکار ہے، اسی طرح اگر کوئی حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا، صرف نبی مانتا ہے، صرف رسول مانتا ہے، خاتم المرسلین نہیں مانتا، آخری رسول، آخری نبی نہیں مانتا، تو جس طرح بغیر ایرے، بغیر نیوے، بغیر بنیادوں کے بلڈنگ بیکار ہے، اسی طرح ختم نبوت کے عقیدہ کے بغیر اس کا اسلام لانا بھی بیکار ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا، آخری نبی بنایا، آپ کو یہ وصف عطا کیا، خاصہ عطا کیا کہ آپ کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ کوئی کتاب آپ کے قرآن کے بعد آ سکتی ہے، اور آپ نے جو شریعت عطا کی ہے، حلال و حرام کے جو احکام دے دیے ہیں، نماز کا طریقہ، قربانی اور حج کا جو جہاد کا طریقہ بتا دیا ہے، اور نکاح و طلاق کا جو طریقہ بتا دیا ہے، جائیداد کی تقسیموں کے جو طریقے مصطفیٰ علیہ السلام نے بتا دیے ہیں، ان میں کوئی تغیر اور تبدل کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ قیامت تک کے لیے حتمی ہے، کیونکہ قیامت تک کے لیے نبوت اور رسالت اور شریعت مصطفیٰ کریم کی جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ کو سمجھ آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی تھی، وہ چھوٹے انڈے کی طرح ابھری ہوئی تھی حضور کی جلد مبارک سے اوپر۔ اگر آپ کے کندھے اقدس پر کپڑا نہ ہوتا، صرف کرتا ہوتا، تو وہ دیکھنے والے کو کرتے کے اوپر سے ابھری ہوئی بھی دکھتی تھی۔
کے ہاتھ پر مہر ہو اس کی نبوت کی تو ممکن ہے، حدیثوں میں ایسا آیا ہے، لیکن پیٹھ پر، کمر پر مہر نہیں تھی کسی کی، یہ اس کی پیٹھ پر تھی جس نے نبوت کو مکمل کر دیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کاغذ ادھورے ہوں تو مہر نہیں لگتی، فائل مکمل ہو جائے تو مہر لگتی ہے۔ تو جب تک نبوت مکمل نہیں تھی کسی پر مہر نہیں تھی، اور جس پر نبوت مکمل ہو گئی اس پر خدا نے نبوت کی مہر لگا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس مہر پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ حضرت سلمان فارسی جن کی 350 سال عمر بھی بتائی گئی ہے، 250 سال میں بتایا گیا کتابوں میں، کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے، وہ عیسائیوں کے پاس پڑھتے رہے، عیسائیوں سے تعلیم حاصل کی، حضور کی ولادت سے بھی پہلے بہت سے ملکوں میں وہ پھرتے رہے، عالم بن گئے، اور انہوں نے جس کتاب کو بھی آسمانی کو پڑھا، تورات کو، انجیل کو، صحف انبیاء کو، اس میں حضور علیہ السلام کی نبوت کی بہت سی نشانیاں تھیں، اور 3 نشانیاں بڑی واضح تھی جو ہر جگہ لکھی ہوئی تھی کہ وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا، صدقے کی چیز نہیں کھائے گا، زکات کی چیز نہیں کھائے گا، اور ہدیہ جس کو ہم آج کی زبان میں گفٹ کہتے ہیں، ہدیہ، نذرانہ، گفٹ، وہ تناول فرمائے گا اور قبول بھی فرمائے گا۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ اس کے کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر لگی ہوئی ہوگی، اور وہ اٹھ بھی ہوگی جس پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ جس شہر میں ہجرت کرے گا اور اس کا وہاں مزار بھی بنے گا، روضہ، قبر مبارک، اور قیامت تک اسی شہر میں رہے گا، اس شہر کی نشانی یہ ہے کہ وہاں کے مزارات میں، یعنی زراعت میں زیادہ تعداد کھجوروں کی ہوگی، زیادہ تعداد کھجوروں کی ہوگی۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کتابوں کے علم کی وجہ سے جو قافلہ حجاز آ رہا تھا، مدینے آ رہا تھا، حضور کی ولادت سے شاید پہلے، ان کو اپنا مال دیا کہ مجھے اس شہر میں لے جاؤ۔ وہاں آئے، قافلے والوں نے دھوکہ کیا، بیچ دیا غلام بنا کے، وہ در بدر پھرتے رہے، یہودی نے خریدا، اپنے مال، اپنے باپ کی نگرانی کے لیے مالی رکھا۔ حضرت سلمان کو جب پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے بستی قباء، مسجد قباء کے پاس آئے ہوئے ہیں، تو سلمان نے کہا ہمارا رلنا ٹھکانے لگ گیا، جس کے لیے ہم پھر رہے ہیں، پڑھتے ہیں آسمانی کتابوں کے علم سے، اگر نشانیاں پائی جاتی ہیں تو ہمارے آنے کا مقصد حل ہو گیا ہے۔ ایک دن وہ کھجوریں لے کے چل پڑے، بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، چہرے کو دیکھا، دل روشن ہو گیا۔ حضور کے چہرے کو جو دیکھتا تھا وہ یہ کہتا تھا لیسا بوجہ الکذاب، یہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں، یہ سچے کا چہرہ ہے، حضور کا چہرہ بتاتا ہے یہ رسول کا چہرہ ہے، یہ نبی کا چہرہ ہے۔ سلمان نے کہا حضور میں نے سنا ہے آپ مکہ سے آئے ہیں، بڑا سفر کر کے آئے ہیں، آپ کے ساتھ وہ مہاجرین بھی ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ دیا، اب یہاں ان کا کچھ نہیں ہے، غریب ہیں، تو میرے پاس تھوڑی صدقے کی کھجوریں تھی، میں نے کہا چلو آپ کو دے آؤ۔ پہلی نشانی پرکھنے آئے تھے،
حضور علیہ السلام نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اور صحابہ سے فرمایا کہ تم لے لو اور تم کھا لو۔ سلمان نے کہا پہلی نشانی تو پوری ہو گئی ہے۔ کچھ دن کے بعد پھر سلمان نے اپنی مزدوری سے اچھی کھجوریں چنی اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے وہیں، اور عرض کی حضور پچھلی دفعہ آپ سے ملا ہوں، آپ کا مکھڑا دیکھا ہے، چہرہ دیکھا ہے، زلفیں دیکھی ہیں، تو میرے دل میں آپ کا پیار بیٹھ گیا ہے، اب آپ سے محبت ہو گئی ہے، تو یہ میں آپ کے لیے چن کے اچھی تحفہ لے آیا ہوں۔ تو پہلے حضور نے ہاتھ بڑھایا اور صحابہ کو بلایا، پھر دسترخوان پہ لگا دی، فرمایا تم بھی میرے ساتھ کھاؤ۔ تو سلمان نے کہا کتابوں میں لکھا ہوا تھا وہ نبی اتنا منکسر المزاج ہوں گے کہ اپنے غلاموں کو بھی ساتھ کھلائیں گے بٹھا کے، اور ہدیہ تناول فرمائیں گے۔ دوسری نشانی بھی پوری ہے۔ اب تیسری نشانی ہے ان کے کندھوں کے درمیان نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ چلو وہ بھی دیکھتے ہیں، پھر پتہ چلے گا، اگر وہی ہے تو ہم تو انہی کے لیے در بدر پھر رہے ہیں، پھر تو سبحان اللہ ہمارا سفر مکمل ہو گیا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں ایک دن مدینہ منورہ میں ایک مسلمان فوت ہو گیا اور حضور علیہ السلام اس کے جنازے میں جا رہے تھے، اور میں چوری حضور کے پیچھے آ گیا۔ کندھا مبارک پہ چادر ہوتی تھی نا، تو میں نے کہا یہ چادر کسی طرح سر کے ہٹے اور میں کرتے کے اوپر سے وہ اٹھنی بہر نبوت تو دیکھ لوں ذرا۔ تو میرے آقا کھڑے ہو گئے اور چادر کندھے سے ہٹائی اور کرتا ہٹا کے کہا سلمان آؤ تیسری نشانی بھی دیکھ لو میری نبوت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ عقیدہ ختم نبوت زندہ باد، کہیے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زور سے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، عقیدہ ختم نبوت، زندہ باد، شان مصطفیٰ، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سلمان کہتے ہیں ایمان سے آپ کہیں جو جس کے لیے رولتا رہا کئی سو سال اور پھر وہ مل جائے، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا، اس کی آنکھوں کا عالم کیا ہوگا، وہ منظر ہم نہیں بتا سکتے۔ کاش ہم اس وقت ہوتے، حضور کے مکھڑے کو دیکھتے۔ پھر بھی حضور کا کرم ہے، فرمایا میری امت کو آخری وقت میں فرمایا صحابہ میری بعد میں آنے والی امت کو میرا سلام دے دینا۔ فرمایا کچھ لوگ میرے فوت ہونے کے بعد ایسے آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ میرے بعد کچھ لوگ دنیا میں ایسے آئیں گے جو کہیں گے کاش اللہ ہمیں لے لے، ہمارا مال لے لے، ہماری اولاد بھی لے لے اور ہمیں اپنے نبی کا دیدار کرا دے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا وہ میرے احباب ہوں گے، محبت کرنے والے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا صحابہ نے عرض کی اصلا ہم کون ہیں؟ فرمایا تم میرے ساتھی ہو، تم میرے اصحاب ہو، وہ میرے احباب ہوں گے، وہ میرے محب ہوں گے، وہ مجھے جاننے والے ہوں گے، ان کو سلام دینا۔ اگر ان کو ہمارے ملنے کی تمنا ہے تو ہمیں بھی ان سے ملنے کی تمنا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایسا کریم آقا، ایسا محبوب، ایسا مطلوب، ایسا مقصود۔ تو حضرت سلمان فارسی نے اپنا منہ اس مہر نبوت پر رکھ دیا، اللہ اکبر، اور حضور پر جب بھی ڈال لی اب چوما اور رونے لگے اور خوشی
خوشبو حضور کی سونگنے لگے اور میرے آقا نے کلمہ پڑھایا تو سلمان نے ختم نبوت سے حضور کو پہچانا. نہیں سمجھ رہے؟ سبحان اللہ. حضرت سلمان نے آسمانی کتابوں کے علم سے حضور کو ختم نبوت کی علامات سے پہچانا. تو معلوم ہوا میرے آقا کی ختم نبوت صرف قرآن میں ہی بیان نہیں ہے، تورات و انجیل اور صحف انبیاء میں بھی ختم نبوت کا عقیدہ موجود ہے. حضور آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ آدم علیہ السلام کا ہے، نوح علیہ السلام کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا. 1,24,000 نبی کا یہی عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. حضرت جبریل کا یہی عقیدہ، اسرافیل کا یہی عقیدہ، اسرائیل کا یہی عقیدہ، میکائیل علیہ السلام کا یہی عقیدہ، اور رب نے جو عقیدہ ادا کیا ہے وہ بھی یہی عقیدہ. ختم نبوت کا منکر صرف ایک نبی کا منکر نہیں ہے، وہ 1,24,000 نبی کا منکر ہو جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو چاہے حضور کی خاتم النبیین ہونے کا منکر، اذان بھی یہی دے جو ہم دیتے ہیں، اقامت بھی یہی پڑھے جو ہم پڑھتے ہیں، کلمہ بھی یہی پڑھے، پھر بھی مسلمان نہیں ہے جب تک حضور کو آخری نبی نہیں مانے گا. تو جو ہے نا سبحان اللہ. ہاں میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کون و مکان ہے. اب میری طبیعت کو ٹھیک نہیں ہے اس لیے زور نہیں لگا سکتا، آپ زور لگائیں. وہ جو سلطان کون و مکان ہے، یہ غلامی بڑی مستند ہے، غلامی بڑی مستند ہے. جس طرح پڑھ سکتا ہے پڑھے، ایسا پڑھے، اونچا پڑھے، پڑھے صحیح. یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پہ ہے تاج بلائی. سبحان اللہ. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتے میرے آقا نے عزت بچا لے. پردیسیاں میری مجھ سے لے کر کمرے میں اپنے چھپا لے. سبحان اللہ. وہ عذاب عطا کرنے والے، اور ہم بھی نہیں کرنے والے. جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری، اور جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری. جیسا داتا ہے ویسے سوالے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جیسی چوکھٹ ہے ویسے بھکاری. جیسا داتا ہے ویسے سوالے. نعرے تکبیر. اللہ اکبر. نعرے رسالت. یا رسول اللہ. نعرے حیدری. جماعت اہل سنت زندہ باد. جماعت اہل سنت زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یہی وجہ ہے مسلمانوں، اگر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آتا ممکن ہوتا
جس طرح مختلف فرقے ہیں، ہر فرقہ کہتا کہ نبی ہمارا اپنا ہوگا، وہ کہتا ہمارا اپنا ہوگا، پھر کئی فرقوں کی جگہ کئی نبی ہوتے، ہر نبی کا اپنا کلمہ ہوتا۔ اس لیے اس غیر گزرے دور میں اگرچہ امت میں بے شمار فرقے ہیں، مگر کلمہ سارے محمد مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کوئی اقامت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک بار کہتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ ایک بار کہتا ہے، مگر گواہی تو پھر بھی محمد کی رسالت کی دیتا ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو یار، مدینہ میں جاؤ تو اشہد ان محمد رسول اللہ، مکہ میں جاؤ اشہد ان محمد رسول اللہ، سودان میں جاؤ اشہد ان محمد رسول اللہ، عراق میں جاؤ اشہد ان محمد رسول اللہ، ایران میں جاؤ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہندوستان میں جاؤ، پاکستان میں آؤ، چین میں جاؤ، مراکش میں جاؤ، بنگلہ دیش میں جاؤ، پوری روئے زمین پہ جاؤ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ آخری نبی ہے، تھا، رہے گا، اس کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ کوئی کتاب آ سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے، نبوت بھی میرے مصطفیٰ کی ہے، رسالت بھی میرے مصطفیٰ کی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہیے۔ ہاں، اللہ اکبر، یہی وجہ ہے جب بھی حضور کی ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی خبیث ہوتا ہے، شیعہ بھی، سنی بھی، اہل حدیث بھی، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، ایک ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اختلاف ضرور ہیں مگر محمد کی نبوت پر اختلاف نہیں ہے۔ مسلمانوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلا محافظ عقیدہ ختم نبوت ہے، جو پوری امت کا امام ہے، اصحاب و اہل بیت کا امام ہے، امت مصطفیٰ کا امام ہے، جس کو مصلی پر، جس کو سجادہ نشین خود رسول اللہ نے بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ سجادہ، سجادہ کہتے ہیں مصلی کو، سجدے کی جگہ کو، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے۔ نشین کہتے ہیں بیٹھنے والے کو، کھڑے ہونے والے کو۔ تو سجادہ نشین حضور کو، ابو بکر صدیق کو یوں کہیے کہ میرے نبی کو سجادہ امام اللہ نے بنایا ہے، اور ابو بکر کو امام اور سجادہ نشین رسول اللہ نے بنایا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ محبت سے کہ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے کتنی ہزار فوج بھیجی مسلمہ کرام کو قتل کرنے کے لیے، صرف 700 وہ مسلمان شہید ہوئے صحابی جلیل القدر جو قرآن کے حافظ تھے۔ اس وقت قرآن حفظ کرنا آسان نہیں تھا، بڑے مشغلے تھے، اور پھر بھی 700 حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ قرآن چھپا ہوا نہیں تھا، پرنٹنگ پریسیں نہیں تھی۔ حضرت عمر نے مشورہ دیا، ابو بکر 700 حافظ شہید ہو گئے ہیں، اگر جنگیں رہیں گی، یہ شہید ہوتے رہیں گے، قرآن مٹ جائے گا۔ ہمیں چاہیے ہم صحیفہ بنائیں، کتاب کی شکل میں قرآن لکھیں۔ ابو بکر پہلے خاموش ہو گئے، پھر اللہ نے سراسر فرمایا، قرآن لکھوایا۔ آج امت کے پاس جو قرآن ہے یہ خلفائے راشدین کی محنت ہے، جیسے لوح محفوظ میں تھا ویسے لکھ کر ہمیں دیا۔ یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے محمد کے غلاموں کا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو بکر و عمر کا شکر ادا کرنا میری امت پر لازم ہو گیا ہے، اور ابو بکر و عمر کی محبت میری امت پر واجب ہے۔ فرمایا ابو بکر اور عمر زمین پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 وزیر ہیں۔ ابو
اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہاں اس لیے اللہ کی قسم حضور کی نبوت سے محبت امت کو کیسی ہے۔ آج دیکھ لو اکثر وہ لوگ ختم نبوت اللہ جس سے کام لے، اکثر وہ لوگ شہید ہوئے جو عالم بھی نہیں تھے، قاری بھی نہیں تھے، حافظ بھی نہیں تھے، کوئی درخان تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت نائب اعظم کے دور میں کیا نام تھا؟ قاضی علم الدین شہید، جس کو وکیل کہتے رہے، قید اعظم کی طرف بیان بدل دو جان چھوٹ جائے گی، فرمایا جس کے لیے جان دینی ہے سبحان اللہ، منت ایمانی ہے، اب جان بجاؤ، فرمایا نہیں، ہزار جان ہوتی محمد کی نبوت پر قربان ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ ارے جان تو انہیں کی ہے، ہمارا کیا ہے؟ جان انہیں کے صدقے سے ہے۔ اور آج دیکھ لو یہ غازی، یہ پنڈی والے جو تھے، غازی ممتاز قادری کو دیکھ لو، ایک کانسٹیبل ہے، عالم اس کی قبر کو چوم رہے ہیں، سید چوم رہے ہیں۔ ارے نبی پر جو قربان ہو جاتا ہے وہ زمانے کا امام ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نعرہ لگاؤ، نبی کا جو غلام ہے میں کہوں گا اور آپ کہیں گے ہمارا وہ امام ہے۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، عقیدہ ختم نبوت، زندہ باد، جماعت اہل سنت، زندہ باد، علماء اہل سنت بریلوی، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ جب مکہ مدینہ گئے 1800 کچھ عیسوی تھی، 1800 کچھ عیسوی، تو وہاں گئے، ارادہ یہ تھا کہ میں واپس ہندوستان، پاکستان نہیں تھا اس وقت، ہندوستان نہیں آؤں گا، وہیں رہوں گا۔ وہاں ایک عالم دین تھے، پیر بھی تھے، صوفی بھی تھے، ولی کامل بھی تھے اور خوش عقیدہ بھی تھے۔ ان کا عقیدہ بھی بڑا اعلیٰ تھا، وہ اہل سنت تھے۔ ویسے ان کے شاگردوں اور مریدوں میں قاسم ندوی صاحب بھی ہیں دیوبندی، اشرف علی تھانوی بھی ہیں اور رشید احمد گنگوہی بھی ہیں۔ اس کے باوجود وہ بہت خوش عقیدہ عالم تھے اور ولی کامل تھے۔ مکہ میں وہ حدیث رسول پڑھاتے تھے، تھے انڈیا کے، ہندوستان کے۔ جب حضرت پیر مہر علی شاہ کو دیکھا، پہچانا کہ چہرے سے تو سید لگتا ہے، پوچھا مہر علی آپ کا نام ہے؟ کہاں؟ گولڈا سے آیا ہوں، ہندوستان سے، پنڈی سے۔ تو کیا ارادہ ہے؟ فرمایا یہیں رہوں گا، قبر بھی مدینہ بنے۔ فرمایا نہیں، میں نے کشف سے دیکھا ہے، کشف ایک علم ہے جو روحانی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کی چیزیں اپنے بندوں کے دل پر واضح کر دیتا ہے جو پاک دل بندے ہوتے ہیں۔ آسانی سے عرض کر رہا ہوں، توجہ ہو تو عرض کروں۔ کشف کے ذریعے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے کہا، اے مہر علی، ابھی حضرت مہر علی کی عمر بس جوانی تھے، 20-25 سال کی عمر ہوگی، اور مہر علی میں دیکھ رہا ہوں، مجھے کشف کے ذریعے معلوم ہوا ہے ان قریب ہندوستان میں ایک فتنہ اٹھنے والا ہے۔ اس فتنے کے آگے کوئی اگر دیوار کھڑی کر سکتا ہے تو وہ تو سید زادہ کر سکتا ہے۔ اگر تو آرام سے چپ کر کے بیٹھا بھی رہے گا تو باقی علماء تیری سرداری میں کام کرتے رہیں گے اور اس فتنے کے آگے دیوار کھڑی کر دیں گے، اور تو نہیں ہوگا تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ واپس جا، اس فتنے کو روکنے کے لیے اللہ رسول نے تیرا انتخاب کیا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت پیر مہر علی شاہ سے واپس جب آئے ہندوستان، یعنی اپنے گھر، ٹھیک 1 سال بعد مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ یہی فتنہ تھا۔ اور حضرت پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں، ایک رات میں نے خواب دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوں اور میرے نبی فرما رہے ہیں،
دیکھو ڈپٹیاں کہاں سے لگ رہی ہیں. کون کہہ رہا ہے میری نبوت اور ختم نبوت کا سپاہی بن؟ اٹھ کھڑا ہو، قائد بن. اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. سبحان اللہ. نہیں سمجھ رہا ہے؟ سبحان اللہ. پیر کا صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھا رہے اور یہ کہے کہ ہمیں ان جھنجھٹوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پیر تو مہر علی شاہ جیسا کوئی نہیں آیا. تو مہر علی شاہ کو رسول اللہ نے فرمایا وہ میری حدیثوں کو اپنی تعویلات کی کینچی سے کتر رہا ہے، جھوٹا حدیثوں کے غلط معنی کر رہا ہے، اور تم بیٹھے ہوئے ہو. اٹھو اور میری نبوت اور حدیث کا تحفظ کرو. تو جو ہے نا مرزا کو حضرت پیر مہر شاہ نے کہا میدان میں، مرزا خود تھا، پیر مہر شاہ نے روکا، اس کو تھاما اور اس نے کہا مرزا کے مرزائیوں نے کہا مہر علی شاہ کو رحمت اللہ علیہ کو کہ آؤ تم مقابلہ کر لو ہمارے نبی سے، یعنی مرزا قادیانی سے. آپ نے فرمایا کیا؟ وہ کہنے لگے ایک اندھا ایک اپاہج ٹنڈا منڈا لگڑا وہ ادھر بیٹھ جائے اور ایک اندھا ٹنڈا منڈا لگڑا ادھر بیٹھ جائے. مرزا بھی دعا کرے گا، آپ بھی دعا کریں، آپ اس کو ٹھیک کر دیں اور یہ مرزا ان کو ٹھیک کر دے گا. مہر علی شاہ مسکرا پڑے. اب فرمایا تم سمجھتے ٹنڈیاں کی انگتنا کرتے ہو، مردے بھی زندہ کرنے کا آڈر ہو، تمہاری چوائس ہو تو ہم مردے بھی زندہ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. دوسرے جناب نے فرمایا تھا کٹی کلے دے زور تے کٹ دیئے. کٹی کلے دے زور تے یعنی کٹی بھینس کھنڈے کے زور پر زور لگاتی ہے. کٹی کلے دے زور تے کٹ دیئے. اسا آپ پہ دعویٰ نہیں کیتا. سرکار فرمایا تو دعویٰ کر سنا رہے تھے. سبحان اللہ. ہر دفعہ عقیدہ ختم نبوت پر علماء نے، صوفیاء نے، حضور کی امت کے عام الناس نے ہمیشہ یکجان ہو کر پہرا دیا ہے. مسلمانوں حکومتیں مجبور ہوں تو ہوں، ہم مجبور نہیں ہیں. ہمیں ایسی بزنس نہیں چاہیے کسی ملک سے اور ایسا تعلق نہیں چاہیے جو ہمارے نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈالتا رہے اور ہم بزنس کا تحفظ کرتے رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم بزنس کو چھوڑ سکتے ہیں، محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. ہم حکومت پاکستان سے بھی استدعا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں اپنے عمران خان صاحب سے بھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ اٹھیں اور ختم نبوت کا اعلان میں پہرا دیں. ہم مسجد اور سڑکوں پہ پہرا دیتے ہیں، ہم سارے پہرے دار بن جاتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی نبوت پر کون انگلی اٹھاتا ہے. فوج اپنے منصب پہ رہ کے پہرا دے، پولیس اپنے منصب پہ رہ کر پہرا دے، وزیر اپنے منصب پہ رہ کر پہرا دے، صوفیاء، مولوی، قاری، عوام اپنے منصبوں پر حضور کی نبوت پر پہرا دے. یار مر جائے تو ایمان سے تو جائے نا. میری تقریر جس کو پسند ہے وہ سبحان اللہ کہے. سبحان اللہ. انہیں مانا، سبحان اللہ. انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. واہ واہ. سبحان اللہ. انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. واہ واہ. سبحان اللہ. للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان گیا. الحمد. میں دنیا سے الحمد. دنیا سے مسلمان گیا.
تم نہیں چلتے رضا سارا تو مان گیا تم نہیں چلتے سارا تو سامان گیا میرے نبی کی ختم نبوت پر ایک حدیث سن لیں میرے آقا نے فرمایا سارے نبی انگوٹھی کی طرح ہیں اور میں اس انگوٹھی کا نبی نہ ہوں سبحان اللہ کیسی تشریح دی ہے سارے انگوٹھی کی طرح ہیں میں اس انگوٹھی کا بولو نگی نہ ہوں ہمارے حضور کاظمی کریم سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی تشریح میں انگوٹھی جتنی کروڑوں کی ہو اور نگینے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی نبیوں کی جماعت جتنا سونی ہو محمد کے بغیر نبوت مکمل نہیں ہوتی اس کے حسن میں جو چار چاند لگتے ہیں وہ نگینے کی وجہ سے لگتے ہیں نبیوں کی جماعت کا حسن بھی میرے نبی ہے اور نبیوں کو مکمل کرنے والے بھی نبوت کو مکمل کرنے والے بھی میرے نبی ہیں خدا محشر جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے بڑا محشر چراغ لے کے جو عشاق مصطفیٰ کے چلے ہوائے دھند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے غلام حجر کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے اونچا غلام نشے کی علت حرمت میں راز یہ تھا کہ پل صراط پہ مومن نہ لڑکھڑا کے چلے غلام اور نظر باد میں پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے غلام نصیر نہیں ہے کوئی دوسرا رسول کے سوا نصیر نہیں ہے کوئی
کی شادی میں جانا حرام، مرزائیوں میں رشتہ کرنا حرام، مرزائیوں کو سلام کرنا حرام، مرزائیوں کا جنازہ پڑھنا حرام، اور مرزائیوں سے محبت کرنا حرام۔ جو مرزائی کو مسلمان سمجھے وہ کافر، وہ بھی مرزائی کے زمرہ میں ہوگا چاہے کلمہ بھی پڑھتا ہو۔ آپ وعدہ کریں آپ مرزائیوں کو سلام نہیں کریں گے، آپ مرزائیوں کی شادی میں نہیں جائیں گے، آپ غلام احمد قادیانی کے قادیانوں کے رشتہ دار نہیں بنیں گے، آپ ادھر بیٹی نہیں دیں گے، بیٹا بیاہیں گے بھی نہیں، جب تک کہ وہ حضور کو خاتم النبیین مان کر مسلمان نہ ہو جائے۔ توجہ ہے نا، ان کے گھر کی چیز نہیں کھائیں گے اور اپنی چیز بھی حرام نہیں کریں گے، ان کو دیں گے۔ عیسائی کو دے سکتے ہو، مرزائی کو نہیں دے سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ عیسائی نے کلمہ نہیں پڑھا، حضور کی نبوت کا انہوں نے طاقت نہیں ڈالا تھا، کلمہ ہی نہیں پڑھا نا۔ اہل کتاب تو ہیں، یہ تو وہ بدبخت ہے جنہوں نے کلمہ پڑھ کے ختم نبوت کا انکار کر دیا ہے۔ ہمیں کسی سے ذاتی جھگڑا نہیں ہے، وہی مرزا قادیانی کو قادیانی ماننے والے قادیانی آج اگر حضور کو خاتم النبیین مان لیں اور مرزا پر لعنت بھیجیں تو ان کے جوتے اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہمیں کسی سے جھگڑا اللہ رسول کے لیے ہے اور کسی سے محبت بھی اللہ رسول کے لیے ہے۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ میں نبی پاک کے در کا کتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ آپ میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم مسلمان بھائی ہیں، جس نبی کے نام سے ہمیں ایک تسبیح میں دانے ہیں، ہم اس کی نبوت پر سودا نہیں کر سکتے۔